ہر گناہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے. ہر گناہ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے. پھر گناہ کر کر کے انسان اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایک گناہ کرنے سے انسان کے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے، کالا دھبا لگتا ہے، اور اگر وہ گناہوں کو اپنی عادت بنا لے پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حق کی بات کو نہیں سن سکتا، حق کی بات اس دل پر اثر نہیں کرتی، قرآن کی کتنی ہی عظمت والی آیات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، جہنم کی کتنی ہی سخت آیات عذاب کے بارے میں اس کا دل لرزتا ہی نہیں. کیوں؟ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہر نیکی انسان کے درجے کو بلند کرتی ہے. چھوٹی سی نیکی راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، اس پتھر کو ہٹانے کی وجہ سے انسان کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. گناہگار انسان، نافرمان انسان گناہ کر کر خوش ہوتا ہے، اور اگر مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. دنیا میں بڑے ہی اسباب ہیں گناہ کے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ قبرص ایک علاقے کو فتح کرتے ہیں. اللہ ان کو اس علاقے کو فتح کرنے کی توفیق دیتا ہے. علاقے کے لوگوں میں کہرام میں جاتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، افراتفری مل جاتی ہے. عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اپنے گھروں میں، اپنے بنگلوں میں آرام سے زندگی گزار رہے تھے. جب فتح ہو جاتا ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بیٹھ کر رو رہے. یہ ہے فکر. اور جس انسان کو یہ فکر لگ جائے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اے ابو دردہ، اللہ نے ہمیں فتح دی، یہ رونے کا مقام ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جبیر، تیرا برا ہو، تم دیکھتے نہیں یہ لوگ کس طریقے سے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اب کیسے افراتفری ہو چکی ہے، کیسے کہرام مچ گیا ہے. صرف ان کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا تھا. ان سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے، ان گناہوں کی وجہ سے آج یہ ذلت کا دن دیکھ رہے ہیں. مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں.
اس پوائنٹ پر ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم سے کتنے گناہ ہوئے، ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ اس نقطے پر صحابہ سوچتے ہیں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، ان گناہوں کی وجہ سے آج ہم نے اس علاقے کو فتح کیا، اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ نے ذلت کا مزہ چکھا دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے زینت بنا دیا گیا، عورتوں کو، بیٹوں کو، مال کو، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، سونے اور چاندی کے انبار کو، نشاندار گھوڑوں کو، من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، کھیتی باڑی کو دلوں میں رغبت پیدا ہو گئی، اور یہی رغبت آج ہمارے دلوں میں پیدا ہے۔ عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال اور تجارت کی محبت، گاڑیوں کی بینک بیلنس کی محبت، مال کے انبار کی محبت ہے، کھیتی باڑی کی محبت ہے، یہ ساری محبت یہ فتنہ ہے اگر اللہ کے دین کے مقابلے میں آ جائیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں، انسان مر جاتا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نہ عورتیں ساتھ جاتی ہیں، نہ اولاد ساتھ جاتی ہیں، نہ مال ساتھ جاتا ہے، نہ گاڑیاں ساتھ جاتی ہیں، نہ بینک بیلنس ساتھ جاتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں رہ کر، اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین زندگی ہے اللہ کے ہاں۔ دودھ کی اور شہد کی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کتنی بڑی زندگی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے فائدہ ہے، یہ دھوکہ ہے بھائیوں، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن کا مقصود یہ دنیا نہیں، مومن کا مقصود اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا ہے۔ دنیا دار انسان کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ مومن کبھی دنیا پر نہیں مرتا دین کو چھوڑ کر۔ مومن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنی جنت میں جگہ دے دے۔ دنیا دار کبھی بھی نہیں سوچتا، دنیا دار کو اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ میں اتنا کما لوں، اتنا کما لوں۔ نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ معاملات کی فکر ہے، نہ یہ فکر ہوتی ہے کہ میں حلال کماتا ہوں یا حرام کماتا ہوں۔
کوئی پرواہ نہیں اس کو. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زینت ہے بھائیو. یہ مال ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. اللہ کی رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کا لالچی ہونا تو یہ حال ہے، اتنی ہرس ہے اس کے اندر کہ اگر اس کے پاس 2 جنگل سونے اور چاندی کے ہوں وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. آپ نے فرمایا اس کا منہ، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. دنیا کا اتنا لالچ کہ دین کو بھول جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، دنیا کے لالچ کو چھوڑ کر توبہ کرتا ہے. صدق کے دل سے توبہ کرنے والا انسان کے گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دیتا. ہم دنیا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، با جماعت نماز ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی. فکر دنیا کو حاصل کر لینا. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، انسان پیدا نہیں ہوتا، فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کا رزق اتنا ہے، اس کی عمر اتنی. اور انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے. رزق تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے. یہ رب کے سامنے جھکنے والا تو بنے. اللہ کی رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو کوئی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جس کو اپنے مال سے اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہو؟ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا آپ کا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے تم آگے بھیج دیتے. ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے وارث کے مال کی. ہم تو مر جائیں گے، یہ وراثت میں چھوڑ جائیں گے. ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. باقی جو مال رہ جائے گا وہ تقسیم ہو جائے گا. یہ وارث کا مال ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے بھائیوں. آج ہمارا حال یہی ہے، ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دیتے ہیں. چھوڑ دیتے ہیں نیکیاں، چھوڑ دیتے ہیں اعمال. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کی جو نیکیاں ہیں، جو فرائض ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی تو ہمارا حال ہے آج. ورنہ کس کو نہیں پتا مسجد میں سب سے پہلے آنے والے کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا کہ عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت فرما دیتا ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ ہائے، سب کو پتا ہے یہ دین کے معاملات، سب کو مسائل کا پتہ ہے، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دیتے ہیں.
اس آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جو دل میں خواہش کرو گے تمہیں ملے گا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہیں وہاں ملے گی، ہر قسم کا پھل تمہیں وہاں ملے گا، تمہاری خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ہوں گے، خوبصورت حوریں ہوں گی، لمبے لمبے سائے ہوں گے، بغیر کانٹوں کے بیریے ہوں گی، کیلے تہ بہ تہ لگے ہوئے ہوں گے، کیسے کیسی نعمتیں ہیں، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو بہترین سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں ترجیح؟ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز، پیچھے کا پنکھا چلا دو، حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، خیر ہے پڑھ لیں گے، خیر ہے کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت نکل جائے کوئی حرج نہیں۔ والآخرۃ خیر وابقا، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہے، بہترین زندگی ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جان لو کہ تمہاری اولادیں اور تمہارا مال فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ آج ہماری اولادیں ہمارے لیے آزمائش نہیں بنی، ہم خود مسجد میں آتے ہیں، ہماری اولادیں مسجد میں نہیں ہوتی۔ کتنے گھرانے ایسی ہیں، کتنے باپ ایسی ہیں کہ جو مسجد کی طرف آتے ہیں، ہماری اولادوں کا پتہ ہی نہیں، فتنہ نہیں اور کیا ہے۔ یہ بھائیوں ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارا مال ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یہ مال کہیں ہم حرام کا تو نہیں کما رہے، کسی کو دھوکہ دے کر مال تو نہیں کما رہے، اپنی اولادوں کی فکر کیجئے بھائیوں، اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیے، ان کو دین کی تعلیم دلوائیے، کل مرنے کے بعد کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارا جنازہ تو پڑھ سکیں، ہماری اولادوں کو نماز جنازہ نہیں آتا، کل مرنے کے بعد میرا بیٹا یہ پڑھ ہی نہ سکے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ، کیا فائدہ اس اولاد کا؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس بڑا ہی اجر ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک گناہ چھوڑ دیا، آج تو عہد کیجئے، زندگی کا کوئی ایک گناہ تو چھوڑ دیجئے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو بہترین اجر دیتا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرے کون کون سے گناہ ہیں، مجھے میرے پتہ ہیں، آپ کو اپنے پتہ ہوں گے۔
لیکن یہ نصیحت سن کے بھی اگر ہم عمل نہ کریں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدنصیب ہوگی کہ نبی کے فرمان کو سن کر کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک گناہ سے توبہ طائب ہو جائیے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہترین اجر دیتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے مزین کر دی گئی، شیطان نے مزین کر دی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کی شلوار اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ مولوی ہے، یہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن یہ اہل ایمان ہم سے اوپر ہوں گے، درجے یہ نیچے ہوں گے۔ یہ اللہ کے 12 خانوں میں ہوں گے اہل ایمان انشاءاللہ، اور اہل کفار جہنم کے جڑیں گے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ رزق نہیں دیتا، ہدایت دیتی ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دے رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کرائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ فرمائے، اللہ اہل ایمان جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ فرمائے۔